میرے دوستوں بزرگوں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم جس زمانے کے اندر جی رہے ہیں، یہ دور، یہ زمانہ بہت ہی پرفتن زمانہ ہے۔ فتنے بارش کے قطروں کی طرح ہمارے گھروں پر نازل ہو رہے ہیں۔ یہ وہی زمانہ ہمیں لگتا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا، فرمایا اے لوگوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب معاشرہ اس قدر تنزلی کا شکار ہو جائے گا کہ جس طریقے سے ایک انسان اگر گرم ریت کو ہاتھ میں رکھے تو فرمایا اس ریت کو تھامنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ گرم ریت کی مٹھی بھریں تو آپ دیکھیں کہ آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ سکتے ہیں، تھامے سکتے ہیں، نہیں تھام سکتے، وہ آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھ سے سرکنا شروع ہو جائے گی، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ سے وہ نکل جائے گی۔ تو جس طریقے سے ایک انسان گرم ریت کو اپنی مٹھی میں، اپنے ہاتھ میں تھامے نہیں رکھ سکتا بلکہ وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا بالکل اسی طرح ایمان کو تھامنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا ایمان انسان اس کو تھام نہیں سکے گا، اس کو مضبوطی سے پکڑ نہیں سکے گا، جس طرح گرم ریت اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، ایمان بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان صبح اس حال میں کرے گا کہ وہ مسلمان ہوگا، لیکن رات اس حال میں کرے گا کہ وہ کافر ہو چکا ہو۔ فرمایا پھر کبھی وہ رات اس حال میں کرے گا کہ وہ مسلمان ہوگا، لیکن صبح اس حال میں کرے گا کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ دور پرفتن جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خدشہ ظاہر کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان رہا کرتے تھے اور غمگین رہا کرتے تھے کہ وہ وقت میری امت پر آئے گا کہ جب امت اپنا ایمان کہا جائے کہ اس کو تھام نہیں سکے گی، اس کی حفاظت نہیں کر سکے گی۔ تو اگر ہم اپنے زمانہ جو بھی چل رہا ہے اس کا اگر ہم بخوبی اچھے طریقے سے مشاہدہ کریں، آپ اپنے گھروں کا مشاہدہ کریں، اپنی گلی کا مشاہدہ کریں، اپنے محلے کا، اپنے معاشرے کا، پوری امت مسلمہ کا اوور آل اگر آپ مشاہدہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس چیز کے بارے میں، جس زمانے اور جس وقت کے بارے میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خدشے کا اظہار کیا تھا، ابھی ہم وہی زمانہ جی رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب ہمیں اللہ کے ولیوں کے ذکر سے روکا جاتا تھا، آپ نے وہ زمانہ دیکھا ہوگا۔ ایک وقت تھا کہ جب لوگوں کو روکا جاتا تھا کہ تم اللہ کے ولیوں کا ذکر نہ کرو، یہ 11ویں کی محفلیں نہ کیا کرو، یہ جو تم چھٹی شریف خواجہ صاحب کی چھٹی مناتے ہو یہ نہ منایا کرو، یہ جو تم رجب کے کونے کرتے ہو یہ نہ کیا کرو۔ تو ایک وقت تھا کہ جب اولیاء اللہ کے ذکر سے روکا جاتا تھا، ان سے محبت کرنے سے روکا جاتا تھا۔ پھر زمانہ اور بدتر ہوتا چلا گیا، تو وہ وقت بھی ہم نے دیکھا کہ جب لوگ کہا جائے کہ ولیوں کے ذکر کو چھوڑ کر پھر نبی کے ذکر پر تنقید کرنا شروع کر دی، اور لوگوں نے نبیوں کے ذکر میں جانے سے روکنا شروع کر دیا۔ کہا جانے لگا کہ محفل میلاد نہیں کرنی چاہیے، یہ معراج کی محفل نہیں کرنی چاہیے، یہ فلاں محفلیں نہیں کرنی چاہیے۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے جی؟ وہاں پر جا کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، نبی کی محبت دلوں میں بس جاتی ہے۔ تو وہ وقت بھی ہم نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ولیوں کے ذکر سے روکا جاتا تھا، پھر وہ وقت آیا کہ جب نبی کے ذکر سے روکا جانے لگا۔ اور ابھی جو ہم زمانہ جی رہے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، یہ درد دل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ابھی وہ زمانہ آ چکا ہے کہ اب مسلمان کہلانے والے لوگ مسلمانوں ہی کو اللہ کے ذکر سے روکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب وہ وقت نہیں رہا کہ آپ کو ولیوں کے ذکر سے روکا جائے گا، آپ کو محفل میلاد نبی کے ذکر سے روکا جائے گا، بلکہ ابھی زمانہ وہ آ چکا ہے کہ مشاہدہ کر کے دیکھیں آپ کو اللہ کے ذکر سے روکا جانے لگا۔ آپ کہیں گے کہ ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ کو کہا جائے گا کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ ہم اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کہا جائے گا کہ اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نوافل پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ کو کہا جائے گا کہ نہیں، کوئی چیز ضرورت نہیں ہے اس کی، آپ نوافل بھی نہ پڑھیں، آپ محفلیں نہ کریں، آپ روزے نہ رکھیں۔ تو الغرض کہ ابھی وہ زمانہ چل رہا ہے کہ اس نہج پر یہ معاشرہ پہنچ چکا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے ذکر سے روکا جانے لگا ہے۔
اور پھر ابھی اسٹیپ اس سے وہ اگلا آ چکا ہے کہ ان سے تو روکا جانے لگا ہے، لیکن اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں معاشرے کے اندر جو خالی روکتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ولیوں کا، ان کا ادب، ان کا احترام دل سے نکال کر ان کی بے ادبی، ان کی توہین دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ زمانہ چل رہا ہے، میں ریئلٹی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تو خیالی باتیں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کی، یہ معاشرہ بھی چل رہا ہے ہمارا کہ آپ کو اللہ کے ذکر سے بھی روکا جا رہا ہے، آپ کے دلوں میں اللہ کے ولیوں کا، اولیاء کا ذکر بھی اس سے نکالا جا رہا ہے، نفرت ڈالی جا رہی ہے، صحابہ کے بارے میں آپ کے دلوں میں بغض پیدا کیا جا رہا ہے، اہل بیت کے بارے میں بغض پیدا کیا جا رہا ہے، اولیاء انبیاء کو مشکوک قرار دیا جا رہا ہے کہ انسانوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ ٹھیک تھے کہ نہیں ٹھیک تھے۔ یہ وقت بھی آنا تھا کہ ایک انسان، ایک مسلمان صحابہ کے بارے میں یہ بات کہے کہ ان کا عمل ٹھیک تھا کہ نہیں ٹھیک تھا، وہ اہل بیت کے بارے میں کہے کہ ان سے محبت کی جانی چاہیے کہ نہیں کی جانی چاہیے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ دور پرفتن چل رہا ہے، تو ایسے دور پرفتن کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے وحی کے ذریعے ہمیں بتایا کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل خانوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ابھی وہ وقت چل رہا ہے، قرآن گواہ ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں اکثر یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں لازمی طور پر 3 چیزیں اپنی اولادوں کو سکھانا، فرمایا لازمی طور پر 3 چیزیں اپنی اولادوں کو سکھانا۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو میری محبت کا ترانہ سکھانا، ان کو بتانا کہ میرا مقام کیا ہے، میری شان کیا ہے، اور مجھ سے محبت کرنے کا مقام کیا ہے۔ جب ان کو تم بتاؤ گے شان و عظمت، تو آٹومیٹکلی ان کے دل میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اپنی اولادوں کو لازمی طور پر میری محبت سکھانا۔ تو وہ مجلسیں، وہ محافل کے جن کے اندر ذکر مصطفیٰ کر کے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ داخل کیا جاتا ہے، ہم نے وہ نہج بھی دیکھا، وہ زمانہ بھی دیکھا، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جب وہ ایسی مجلسوں سے دور کر کے آقا علیہ السلام سے ذکر یعنی کہ دوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج رسول اللہ کا ذکر کیا جائے، کئی لوگ روکتے نہیں ہیں کہ یہ محفلیں نہیں کرنی چاہیے، یہ میلاد نہیں کرنا چاہیے، معراج نہیں کرنا چاہیے، کس نے کیا؟ تو ہم نے کہا اس میں آ کر ملتا کیا ہے؟ اس کے اندر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، جس کے ذریعے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا دوسری چیز جو اپنی اولادوں کو سکھانی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے گھرانے کی، میرے اہل بیت کی محبت اپنے اولادوں کے دلوں میں ڈال دو، ان کو بتاؤ کہ میرے اہل بیت کی محبت کیا ہے۔ اور آج المیہ یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام لیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، تو لوگوں کے دلوں میں، پیٹوں میں جو ہے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات کا ذکر کیا جائے تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، اہل بیت کا ذکر کیا جائے، سیدہ زہرا کا ذکر کیا جائے تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، حسن و حسین کا ذکر کیا جائے، اہل بیت کی شان و عظمت بیان کی جائے تو یہ ہضم نہیں ہوتی لوگوں کو، کہتے کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا تھا، آج معاشرے کے لوگ ہمیں اس چیز سے ہٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ دوسرا آخری کیا بات فرمائی؟ فرمایا رسول اللہ نے فرمایا آخری چیز جو اپنی اولاد کو لازمی سکھانا، فرمایا قرآن کی تعلیم لازمی طور پر ان کو سکھانا۔ لیکن آج ہمارے درس کے اندر، تفسیر کا درس ہو، قرآن کا درس ہو، اس کے اندر کتنے لوگ ہمیں دلچسپی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نظر آ نہیں رہا۔ تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ دور پرفتن چل رہا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے ہمیں کہا تھا کہ اپنی اولادوں کو بھی تم نے آگ، جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور خود بھی جہنم کی آگ سے بچ جانا ہے۔ اقبال نے اسی بارے میں تو یہ بات کہی تھی نا کہ تو نے پوچھی ہے مجھ سے امامت کی حقیقت، آگے اس نے کہا مجھ سے پوچھے تو میں بچاتا ہوں کہ ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق۔ فرمایا کون ہے؟ فرمایا وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے۔ آج نہج آ چکا ہے ہمارا کہ اگر اس دور پرفتن کے اندر اگر کوئی شخص دین کے اندر آ بھی جائے، اس ماحول کے اندر آ بھی جائے، تو پھر اس کو برقرار رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو دنیا داری میں لگا ہے، اس کو توفیق ہوئی، اللہ نے توفیق دی، وہ مسجد میں آنا شروع ہو گیا، وہ عبادت کرنا شروع ہو گیا، مجاہدہ اور ریاضت اولیاء علماء کی صحبت میں آنا شروع ہو گیا، لیکن دیکھنے نہیں آیا ہے، مشاہدہ یہ ہمارا رہا ہے کہ وہی عبادت اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ آج ہم جب نمازیں پڑھتے ہیں تو کاؤنٹر ہاتھ میں لے کر پھر گلیوں میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، وہ دیکھو فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا، اتنی نمازیں گزر چکی ہیں، بچے مجھے ایسے ہی نظر آ رہے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو ہم نمازی بننے کے بعد دوسروں کی عبادتوں کو کاؤنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔
آج اگر ہم داڑھی رکھ لیں تو انچی ٹیپ لے کر ہم دوسروں کی داڑیاں ناپتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. آج اگر ہم مسجد میں آ جائیں تو دوسرے لوگ ہمیں کافر کی حد تک برے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم حقارت کی نگاہ سے ایسے لوگوں کو دیکھنا شروع کر جاتے ہیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے, مجھے یاد آتا ہے, بڑا کمال کا قول. آپ نے فرمایا مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا تھا. آپ فرماتے مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے کئی دن تک مجھے تہجد میں اٹھنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی. اللہ نے تہجد کے وقت جو میں سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا تھا, اللہ نے سجدے کی توفیق مجھ سے چھین لی. تو پوچھا کیا حضور کون سے اتنا بڑا گناہ آپ سے ہو گیا کہ اللہ نے سجدے کی توفیق آپ سے چھین لی؟ تو کہا بات یہ تھی, ایک مرتبہ ایک شخص کو میں نے روتے ہوئے دیکھا تھا. ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو میں نے اس کو دیکھ کر دل میں یہ خیال کیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے, دکھاوا کر رہا ہے, صحیح معنوں میں رو نہیں رہا, یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے. آپ فرماتے میرے دل میں صرف یہ خیال پیدا ہوا, اللہ نے اتنی سزا دی کہ مجھ سے سجدے کی توفیق چھین لی. تو اگر ایک بدگمانی, بد خیال جو ہمارے دل میں آ جائے, اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. اگر ہماری عبادتیں کرنے کے بعد ہمیں دیگر انسان حقیر اور گھٹیا نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی. یہ وہی عبادت ہے جو ابلیس نے کی تھی, یہ وہی عبادت ہے جو شیطان نے کی تھی. تو کیا وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی؟ مقبول نہیں ہوئی. وہ عبادت کرنے کے بعد آدم کو جب وہ حقیر انداز سے اس نے دیکھنا شروع کیا, آدم کو اس نے گھٹیا جاننا شروع کیا, تو اللہ نے فرمایا وہ عبادت جو تجھے دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے وہ کبھی بھی تجھے مقبول نہیں کر سکتی ہے, بارگاہ الہی سے مردود قرار دے دے. اور آج کل ہم پھر دین ڈھونڈتے کہاں ہیں؟ داڑھیوں اور جبوں میں ہم دین ڈھونڈتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کی داڑھی اچھی ہے, امامہ اچھا, پگڑی اچھی ہے, یہی صرف اس کے مقبول ہونے کی علامت ہے. جس کی داڑھی ہم نے اچھی دیکھی, بڑی داڑھی دیکھ لی, جس کے جبے کبے دیکھ لیے, جس کے ہم نے امامے پگڑیاں دیکھ لی, ہاتھوں میں تسبیحاں دیکھ لی, انگوٹھی دیکھ لی, تو ہم نے دل سے یقین کر لیا بھائی یہی پہنچی ہوئی سرکار ہے, یہی ولایت کے منصب پر فائد ہے. تو جب باطل نے, کافر نے اور شیطان نے یہ چیز دیکھی کہ یار یہ مسلمان تو صرف جبے کبوں کو دیکھ کے ولی سمجھ لیتا ہے, یہ تو صرف داڑھیوں کو دیکھ کے ولایت کا منصب دے دیتا ہے, تو اس نے کیا کیا, وہی لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا, گمراہ کرنا شروع کر دیا. اور ہمارے بولے بھالے مسلمان ایسے لوگوں کی وضاحت کو دیکھ کر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, بھئی یہ بہت اچھا ہے. تو اگر تم صرف داڑھیوں کے اندر تمہیں دین نظر آ رہا ہے, صرف پگڑیوں کے اندر دین نظر آ رہا ہے, اگر جبوں اور کبوں اور صرف وضاحت, ظاہری وضاحت کے اندر دین نظر آ رہا ہے, تو ایسے مسلمانوں کو گمراہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار سال پہلے کشف المحجوب میں یہ بات لکھی, کئی ہزار, 1000 غالباً ان کا یعنی کہ سنہ وفات ہے, یعنی کہ آج سے 1000 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی, اور کتاب لکھنے کے بعد انہوں نے یہ بات رکھی اس کے اندر کہ یہ کتاب لکھ رہا ہوں اور اس کے اندر میں ولیوں کی, صوفیوں کی صفات بیان کر رہا ہوں کہ صوفی کیسا ہوتا ہے. تو پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ صوفیوں کی علامات اور ان کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ علامتیں جس کے اندر پائی جائے گی وہ صوفی ہوگا. 1000 سال پہلے انہوں نے یہ بات کہی. فرمایا ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے علاقے میں اس زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں جو ولی تو نہیں ہیں لیکن ولیوں والا لباس اوڑھ کر امت مصطفیٰ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ 1000 سال پہلے انہوں نے یہ بات کی ہے. اگر 1000 سال پہلے یہ لوگ موجود تھے تو آج 1000 سال کے بعد یہ لوگ کس نہج پر پہنچ چکے ہوں. تو لہذا ہمارا کسی کو قبول کرنے کا کرائٹیریا یہ وضاحت نہیں ہونی چاہیے. کسی کی داڑھی کو دیکھ کر متاثر نہ ہو, کسی کی پگڑی کو دیکھ کر متاثر نہ ہو, یہ دیکھیں کہ اس کی صحبت میں بیٹھ کر, اس کی قربت میں بیٹھ کر, اس کی گفتگو سن کر انبیاء کے بارے میں کیا دل میں پیدا ہو رہا ہے, اولیاء کے بارے میں کیا پیدا ہو رہا ہے, صحابہ کے بارے میں کیا پیدا ہو رہا ہے, علماء اور ائمہ کے بارے میں کیا پیدا ہو رہا ہے. اگر ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی محبت اور الفت دل میں آ رہی ہے تو سمجھ جائیں یہی ولایت کے منصب پر فائز ہیں. اگر دل میں نفرت پیدا ہو رہی ہے ایسے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دیں. اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے یہ بات کی. آپ نے فرمایا فتنے ایسے نازل ہو چکے ہیں تم پر کہ تم بیداری نہیں کر رہے, تمہارے محافظ خود چور بن کر تمہارے ایمان کو چھیننا چاہ رہے ہیں. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ تم صرف جبوں کبوں کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہو, تو لہٰذا تمہارے چور ہی محافظوں کا لبادہ اوڑھ کر تمہاری صفوں میں آ گئے ہیں اور آ کر تمہارے ایمان کو چھیننا چاہ رہے ہیں. فرمایا کہ فتنے جو ہیں یہ کالی گھٹاؤں کی طرح تمہارے گھروں پر آ چکے ہیں اور تم کس غفلت کی نیند میں سو رہے ہو. تمہاری اولادیں کیا کر رہی ہیں, تمہاری مجلسیں کیا کر رہی ہیں, تمہارا معاشرہ کس نہج پر آ چکا ہے. فرمایا تم بیداری کی, تمہارے اندر وہ غفلت کی نیند ایسی طاری ہو چکی ہے تم بیدار ہی نہیں ہو رہے.
تو فرمایا اگر تم بیدار نہ ہوئے تو یاد رکھنا تمہاری نسلوں سے ایمان کو چھین لیا جائے. میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک وقت تھا کہ ولیوں کے ذکر سے روکا جاتا تھا, پھر وقت آیا جب نبیوں کے ذکر سے روکا جانے لگا. اب وہ نہج آ چکا ہے, وہ مقام آ چکا ہے کہ اب اللہ کے ذکر سے روکا جایا جانے لگا ہے, اور اب اگلا اسٹیپ یہ آنے لگا ہے کہ ان اولیاء کی نفرت آپ کے دلوں میں ڈالی جانے لگی. والا صاحب نے یہی بات فرمائی تھی کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, ارے سونے والوں جاگتے رہیو کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے. تو اگر 100 سال پہلے چور محافظوں کے لبادے میں اوڑھ کر آپ کے سامنے آ گئے ہیں تو آج 100 سال کے بعد کس نہج پر وہ پہنچ چکے ہوں گے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام, ابن کثیر نے اس بات کو ذکر کیا, تفسیر روح البیان میں یہ بات ذکر کی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابھی کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی تھی, کوئی چیز پیدا نہیں, صرف وہ ایک خالق موجود تھا اور کوئی مخلوق نہیں تھی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں مخلوقات کو پیدا فرماؤں. جب پیدا فرمانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نور کو پیدا فرمایا, ایک نور کو پیدا فرمایا. فرمایا پھر اس نور کو جب پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہیبت اور جلال کی تجلی تھی اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس پر تجلی ڈالی. اب جب اللہ نے تجلی ڈالی وہ بھی ہیبت کی, جلال کی, تو فرماتے وہ نور جو تھا وہ پانی میں تبدیل ہو گیا. کس میں تبدیل ہو گیا؟ پانی میں تبدیل ہو گیا. اب وہ سارا کا سارا نور پانی میں تبدیل ہو گیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس جلال کی نظر کے بعد, جلال کی تجلی کے بعد محبت اور الفت کی نگاہ سے اس نور کی طرف دیکھا. فرماتے جیسے ہی دیکھا تو کیا ہوا, وہ جو پانی تھا آدھا پانی جامد ہی رہا اور آدھا پانی جو تھا وہ پانی کی صورت میں نور کی شکل میں تبدیل ہو گیا. یعنی کہ وہ نور پانی کی شکل میں تبدیل ہوا. جب محبت کی تجلی ڈالی تو آدھا پانی جو ہے جامد ہو گیا, پتھر بن گیا, سخت ہو گیا, اور آدھا پانی جو تھا ویسے ہی لیکوڈ کی صورت میں رہا. فرمایا جب یہ معاملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جو جامد تھا, جو سخت تھا, جو پتھر کی طرح پانی کا حصہ تھا, اللہ تعالیٰ نے اس جامد حصے سے 7 زمینوں کو وجود عطا فرما دیا. اس سخت حصے سے 7 زمینوں کو پیدا فرمایا, اور اس کے بعد جو پانی بچ گیا تھا وہ بالکل لیکوڈ تھا, ہلکا تھا, کمزور تھا, نرم تھا. اللہ نے اس پانی سے 7 آسمانوں کو پیدا فرما دیا. فرمایا 7 آسمانوں کو پیدا فرما دیا. اب پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس زمین کے اندر میں نے مخلوقات کو بسانا ہے, میں نے آباد کرنا ہے. فرمایا پھر کیا ہوا, تو علماء فرماتے ہیں اس کے بعد رب ذوالجلال نے جنات کو پیدا فرمایا. جنات کو پیدا فرمایا. پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر آباد فرما دیا. سب سے پہلے دنیا پیدا فرمانے کے بعد جنات کو آباد فرمایا. علماء فرماتے ہیں کئی ہزار سال تک جنات اس زمین پر رہے, جیسے رہے, کیفیات میں رہے, کھاتے پیتے رہے, جیسے مرضی رہے. فرمایا پھر ہوا کیا, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ جنات آپس میں خون ریزی کرنا شروع ہو گئے, فساد فتنے میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے, قتل و غارت شروع کر دیا, آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا. تو فرمایا جب انہوں نے یہ حرکت کی, زمین میں فساد پھیلانا شروع کر دیا, تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتوں کی جماعت کو حکم فرمایا, ایک فرشتوں کی جماعت کو اکٹھا کیا اور فرمایا اس جماعت کا ایک کمانڈر ہوگا, ایک لیڈر ہوگا, ایک امیر ہوگا جو اس کو لیڈ کرے گا. اور جس فرشتے کو, وہ فرشتہ تو نہیں تھا, جن نما فرشتہ تھا, حقیقت میں وہ جن تھا لیکن فرشتہ نما جن تھا. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے اس فرشتوں کی جماعت کا امیر, لشکر کا کمانڈر بنایا اس ایک فرشتے کو جس کا نام تھا عزازیل. نام یاد رہے گا آپ کو, عزازیل, بلند آواز سے کہیے عزازیل. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو اس لشکر کا امیر بنایا اور فرمایا زمین پر اتر جاؤ, مبعوث ہو جاؤ, اور زمین کے اندر جو جو قتل و غارت کر رہا ہے اس کو اس سفیدی سے مٹا دو, جیسے عذاب آتا ہے. فرمایا بالکل اسی طرح ایسا ہوا. وہ عزازیل بہت بڑا لشکر لے کر زمین پر اترا, اور جب اترنے کے بعد وہ بڑے بڑے جنات جو خون ریزی کر رہے تھے ان کو مارنا شروع کیا. جنگ شروع ہو گئی, قتل و غارت شروع ہو گئی, حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ صفحہ ہستی سے زمین سے وہ جو شریر قسم کے جنات تھے وہ سارے یا تو بھاگ گئے, پہاڑوں میں چھپ گئے, جنگلوں میں جا کر چھپ گئے, جو بچے کچھ تھے ان کو مار دیا گیا. جب یہ معاملہ ہو گیا نا تو اس کے بعد کیا ہوا, اب پوری زمین پر وہ فرشتوں کا لشکر گھوم رہا ہے, اور ان کا کمانڈر کون تھا, عزازیل.
اب جب یہ بات ہوئی، اب وہ فرشتے سارے کے سارے گھوم رہے ہیں دنیا کے اندر، زمین پر، عزازیل بھی گھوم رہا ہے، اتنی بڑی فتح حاصل ہوئی، اللہ کا اتنا بڑا قرب حاصل ہوا۔ اب ان تمام فرشتوں نے، عزازیل نے مل کر کیا کیا؟ علماء فرماتے ہیں انہوں نے اس زمین کے اندر عبادت کرنا شروع کی، تو کہا کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم، کیوں؟ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی جائے تو اللہ کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ اب اس نے چپے چپے پر اللہ کی عبادت کرنا شروع کی، اس روح زمین کے چپے چپے پر اس نے عبادت کی، سجدے کیے، حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عزازیل سے اتنا خوش ہوا کہ اس کو مقام عطا فرمایا تو زمین کا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کی سلطنت بھی اس کو عطا فرما دی، فرمایا اس لشکر کا امیر تو تھا، لیکن اب تو کہ ایسی عبادت کی، ہم خوش ہوئے، ہم نے تمہیں پہلے آسمان کی ساری سلطنت عطا فرما دی۔ اب جب یہ بات ہوئی تو علماء فرماتے ہیں فرشتوں کے دل میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ اب اس مخلوقات کے اندر، اللہ رب العزت کی جتنی مخلوقات ہیں، فرمایا ان تمام مخلوقات کے اندر فرشتوں کے دل میں پیدا یہ ہو گیا خیال کہ تمام مخلوقات میں اگر کوئی اعلیٰ ہے تو ہم ہیں، کیونکہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ بات عزازیل کے دل میں بھی آ گئی، خیال پیدا ہوا، اور یہی خیال ان تمام فرشتوں کے دلوں میں پیدا ہوا۔ جب یہ پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ تو ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالوں سے بھی واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات جب دیکھی کہ ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ نے چونکہ لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تھا، اللہ نے پہلے آسمان کی سلطنت عطا فرما دی، تو شاید ہم اس مخلوقات کے اندر سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور جب یہ بات ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کا امتحان لیا جائے گا، اعزاز دیا۔ اللہ تو اعزاز دے کر بھی آزماتا ہے، اعزاز دے کر بھی آزماتا ہے، وہ دولت دے کر بھی آزماتا ہے، دولت دے کر بھی آزما لیتا ہے۔ تو فرمایا جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا، اور قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا اے فرشتوں میں تم سے مشورہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ میرا ارادہ ہے کہ زمین پر میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو کیا کہا کہ زمین پر میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اعلیٰ اور افضل تو ہم ہی ہیں، اگر خلیفہ اللہ بنائے گا تو ہمیں ہی زمین کا بنائے گا۔ عزازیل کے خیال میں بھی یہی تھا کہ اگر اتنی عبادتیں کرنے کے بعد پہلے آسمان کی سلطنت بھی میرے پاس آ چکی ہے، تو اور اگر اللہ تعالیٰ اب اگر کسی کو خلیفہ نائب بنائے گا تو یقینی طور پر مجھے بنائے گا اور کسی کو نہیں بنائے گا۔ جب یہ بات ہوئی تو فرشتوں نے جب یہ بات دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کیا بات ارشاد فرما رہا ہے، اللہ نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ اب ان کے دل میں تو یہ چیز تھی کہ خلیفہ تو ہمارا حق تھا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا تو انہوں نے آگے سے بات کرنا شروع کی، کہا پروردگار تو انسان کو خلیفہ بنانے والا ہے، انسان کو اس زمین پر نائب بنانے والا ہے، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ زمین پر پہلے جنات رہ چکے تھے لیکن انہوں نے خون ریزی کی ہے، انہوں نے فتنے برپا کیے، فساد برپا کیے، اگر اس کے علاوہ کسی اور مخلوق کو لائے گا تو وہ بھی یہی کرے گی، تو اس لیے انہوں نے کیا کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے پروردگار تو پھر انسان کو، مخلوق کو کہا جائے کہ اس دنیا کے اندر نائب بنانے والا ہے، حالانکہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تو تیری تحمید بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تو پروردگار کیا ضرورت ہے اس انسان کو بنانے کی؟ تو اللہ نے کیا فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جس وجہ سے میں پیدا کر رہا ہوں بہتر میں جانتا ہوں، تم وہ بات نہیں جانتے۔ اب یہ بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو پیدا فرمانا چاہا، آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمانا چاہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا اور فرمایا اے جبرائیل، اے عزرائیل جاؤ اور جا کر کیا کرو؟ فرمایا جا کر وہاں سے زمین سے مٹی لے کر آؤ، اس کو گوندا جائے گا، پھر اس کے ذریعے ہم آدم کی تخلیق کریں گے۔ اب جب یہ بات ہو گئی تمام فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، عزازیل بھی یہ بات دیکھ رہا ہے کہ رائے تو حق تو میرا تھا، مستحق تو میں تھا، اپنے زوم میں تھا کہ یہ حق تو میرا تھا، لیکن یہ کیا اللہ تعالیٰ اس انسان کو بنا رہا ہے کہ مٹی منگوانے کے بعد خود اپنے دست قدرت سے اس کی تخلیق فرما رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا فرمایا تھا تو ان کو صرف کن کہہ کر فرمایا، یعنی کن کہا اور فرشتے پیدا ہو گئے، ان کو نہیں کہا کہ یہ چیز لاؤ تو بنایا جائے، مٹیریل لایا جائے، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ تو فرشتوں نے یہ چیز دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو کن کہہ کر پیدا فرما دیا، لیکن اللہ تعالیٰ جس انسان کو پیدا فرمانا چاہ رہا ہے، یہ اللہ اس کو کیا کیا اعزاز دے رہا ہے کہ مٹی لا کر خود اپنے دست قدرت سے اس کی تخلیق فرما رہا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو پیدا فرمانے کے بعد ہوا کیا؟ کئی ہزار سال تک آدم علیہ السلام کا پتلا ویسے ہی رکھا تھا۔ اب وہ سارے فرشتے گزرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جی آدم کا پتلا بنا ہوا ہے، عزازیل بھی گزر رہا ہے جو کمانڈر تھا، یہ تو آدم کا پتلا ہے لیکن اس کے اندر ہے کیا؟ اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں، اس نے مشاہدہ کیا تو کھوکھلا ہے، کیونکہ ابھی تو پتلا ہی تیار ہوا تھا، روح تو ڈالی نہیں گئی تھی۔
تو اس نے دیکھا کہ یہ تو صرف مٹی اور گھاڑے کا بنایا ہوا، پتہ ہے اس کے اندر کوئی خاصیت نہیں ہے جو ہم پر اس کو فضیلت دی جائے. لہٰذا علماء فرماتے ہیں جب اس نے یہ چیز دیکھی تو حقارت کی نگاہ سے حقیر سمجھتے ہوئے اس نے آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا. اس نے تھوکا تو کہا کہ اس کی کیا حیثیت ہے، میرا مقام تو اتنا بلند و بالا ہے. جب یہ بات ہوئی تو اللہ رب العزت تو یہ بات دیکھ رہا تھا نا. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، میرے آدم کے جو پتلے کو میں نے بنایا ہے نا، اس نے حقارت کی نگاہ سے اور حقیر گھٹیا سمجھتے ہوئے تھوکا ہے، جاؤ اس کا تھوک میرے آدم کے وجود سے ہٹا دو. آپ فرماتے ہیں جب جبرائیل علیہ السلام گئے اور جا کر آدم علیہ السلام کے پتلے سے اس تھوک کو ہٹانا چاہا تو تھوڑی سی مٹی آدم کے وجود کی جو ہٹ گئی. جیسے آپ اگر کسی جگہ پر کوئی چیز ہٹانا چاہیں، اس کو ہٹائیں تو پیچھے جو مٹی ہوتی ہے وہ بھی اتر جاتی ہے تھوڑی تھوڑی. اور میں ایسے ہی آدم بنے تھے مٹی سے. اب جب وہ تھوک ہٹانا چاہا نا جبرائیل علیہ السلام نے، وہ ہٹایا تو تھوڑی سی مٹی جو آدم علیہ السلام کے جسم سے وہ نکل کر زمین پر گر گئی. اور میں یہی وجہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو صحیح سلامت ہوتا ہے، لیکن اس کی ناف کی جگہ جو ہے وہ خالی ہوتی ہے. ناف کی جگہ خالی ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا. تو سوال پیدا وہ کیوں خالی ہوتی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ آدم کو جب بنا کر اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھا تھا تو جبرائیل جب اس تھوک کو ہٹانے کے لیے آئے تھے تو اس کے ابو البشر، اس کے جد اعلیٰ کہ جس کی نسل سے یہ آیا ہے، اس کے پیٹ سے مٹی ہٹ چکی. فرمایا یہی وجہ کہ جب یہ پیدا ہوا تو یہ معاملہ ہوا. قربان جائے. اب ہوا کیا؟ اب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو تم سب نے تو خالی اس کی کیا دیکھی تھی؟ تخلیق دیکھی تھی کہ اس کو مٹی سے پیدا فرمایا. لیکن اللہ نے فرمایا اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس کا مقام کیا تھا. اس کا کیا مقام تھا؟ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. فرمایا جب میں اس کے اندر اپنی روح کو پھونکوں، روح کو ڈالوں، فرمایا تمام فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ جیسے ہی آدم کے اندر روح آئے سارے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. فرمایا سارے سجدہ ریز ہو جائیں. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ آپ کو تاریخ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کی کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا مقام کیا ہے، اور آپ کہاں پر جی رہے ہیں، کس زندگی کے اندر جی رہے ہیں، آپ کا مقام کیا. تو فرماتے جب یہ بات ہوئی تو تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز دے کر ان کو آزمانا تھا کہ اگر میں نے ان کو زمین کی بادشاہت دی ہے، اگر ان کو میں نے پہلے آسمان کی بادشاہت دی ہے تو یہ میرے حکم کی تعمیل میں سر تسلیم خم کرتے ہیں یا آکڑ جاتے ہیں. اللہ نے یہ دیکھنا تھا، آزمانا تھا. تو اللہ نے فرمایا میں جب بھی اس کے اندر روح پھونکوں گا تم پر لازم ہے کہ تم سجدہ ریز ہو جاؤ. جیسے ہی روح کو پھونکا گیا قرآن کہتا ہے فسجد الملائکہ، اور میں سارے کے سارے فرشتوں نے اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنے دل میں آنے والی ان چاہتوں کو اللہ کے حکم پر ترجیح نہیں دی، بلکہ اللہ کے حکم پر اپنی تمام خواہشوں کو مار کر اللہ کے حکم پر آدم کے سامنے سجدہ کر دیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو آپ فرماتے جب سجدہ ریز ہوئے اب وہیں پر تمام فرشتے سجدہ ریز ہوئے، لیکن ان کا کمانڈر جو عزازیل تھا اس کے دل میں بھی تو یہ خواہش پیدا ہو رہی، آزمائش اس کی بھی تھی، دیگر فرشتوں کی بھی آزمائش تھی. لیکن کیا ہوا؟ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. اس نے عزازیل نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہا کہ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، میں آگ سے پیدا کیا گیا، آگ کی یہ شان تھوڑی ہے کہ مٹی کے پیدا کیے ہوئے کو سجدہ کرے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اب وہ کیا ہوا؟ مکالمہ شروع کر دیا اللہ کے ساتھ، مناظرہ شروع کر دیا، اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی. اللہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کوئی جواب دیا؟ آگے تو غلط کہہ رہا ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. قرآن پڑھ کے دیکھیں. جب ابلیس نے یہ بات کہی کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہ آدم مٹی سے بنا، میں آگ سے بنوں، میں اس سے افضل ہوں. جب یہ بات ہو گئی قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی. اللہ دلیل نہیں دے سکتا تھا کیا؟ اللہ جواب تو دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے جواب نہیں دیا. فرمایا اس لیے یہ جواب بنتا ہی نہیں تھا. اصل تابع داری یہ تھی کہ جیسے ہی حکم نازل ہوتا بغیر چون و چرا کے چنانچے کے سر تسلیم خم کر کے اس حکم پر عمل کیا جاتا. تو جب یہ بات ہوئی اب وہ آزمائش جب دل میں آئی تو نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا الا ابلیس، اس عزازیل سے سارے مقام بلند چھین کر اس کو ابلیس بنا کر مردود قرار دے کر ان تمام مقام و مرتبے سے دور قرار دے دیا. اب دور قرار دے دیا. اب ابلیس کے دل کے اندر، اس کی ذریت کے اندر یہ بات آ گئی کہ یہ انسان ہی اس کو مقام بلند سے گرانے کا سبب ہے. اس آدم کی اور اس کی اولاد کی وجہ سے مجھے یہ مقام سے گرایا گیا. تو لہٰذا جنات اور ابلیس کی ذریت کے اندر انسان کی ازلی دشمنی پیدا ہو گئی. تو لہٰذا یہ کبھی دوست نہیں ہو سکتا. اب ہوا کیا؟ اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا. پیدا فرمانے کے بعد آدم نے جب آنکھ کھولی تو کیا دیکھا؟
فرمایا زمین میں کیا دیکھتا ہے کہ چاند نظر آ رہا ہے. آنکھ کھولی, چاند نظر آ رہا ہے, سورج نظر آ رہا ہے, چرند پرند نظر آ رہے ہیں, حیوانات نظر آ رہے ہیں. بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا مخلوق ہے. اس لیے آپ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا حیران ہوتا ہے نا, وہ آنکھ کھولتا ہے تو بڑا تعجب سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں کہاں آ گیا, یہ میں کیسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں. تو قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ہائے ہائے, فرمایا جب انسان نے آنکھ کھولی, جب انسان نے آنکھ کھولی, درختوں کو دیکھا, سورج کو دیکھا, چاند کو دیکھا, ستاروں کو دیکھا, تو اپنے رب سے پوچھا ہے پروردگار بتا تو صحیح یہ پیدا کس کے لیے کیا تھا. عزیزان محترم, قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. میرے دوست و بزرگوں, جب آدم علیہ السلام نے اور ایک انسان نے جب آنکھ کھولی تو چاند کو دیکھا, سورج کو دیکھا, ستاروں کو دیکھا, تمام تر چیزوں کو دیکھا, تو اپنے رب سے پوچھا ہے پروردگار بتا تو صحیح کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کس کے لیے کیا ہے. یہ چاند کو کس کے لیے پیدا فرمایا, یہ سورج کو کس کے لیے پیدا فرمایا. اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. فرمایا اے انسان, اگر تو پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں نے کس کے لیے پیدا فرمائی ہیں تو ذرا غور سے سن لے, ذرا کان کھول کر سن لے اور اپنے مقام کو سمجھ, اپنی محبت کو سمجھ, اپنے اعزاز کو سمجھ. اے میرے بندے, زمین و آسمان کی ہر شے کو میں نے تیری محبت میں خود تیرے لیے پیدا فرمایا ہے. تو جب انسان اللہ یا رسول اللہ یا عزیزان محترم, جب انسان کو یہ پتا چل گیا کہ کائنات کی ہر شے رب نے اس کی محبت میں پیدا فرمائی ہے, تو انسان نے رب ذوالجلال سے ایک اور سوال کیا کہ اے پروردگار, جب تو نے ساری چیزیں مجھے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے تو میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو بتا تو نے انسان کو کس کے لیے پیدا فرمایا ہے. جب یہ بات ہو گئی, اللہ نے فرمایا اے لوگوں, اے بندے, اے انسان, اگر تو پوچھنا چاہتا ہے کہ تجھے کس کے لیے پیدا فرمایا, فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا اے انسان, اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ تجھے کس کے لیے پیدا فرمایا, فرمایا مجھے میری عزت کی قسم, کائنات کی ہر شے میں نے تیرے لیے پیدا فرمائی ہے, لیکن تجھے میں نے خاص اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے. کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, کھیتیاں سر سبز کی تیری غذا کے واسطے. ارے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. کہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. اب جب انسان اس دنیا میں آنے لگا, انسان اس دنیا میں آنے لگا, اللہ نے فرمایا اے انسان یاد رکھنا میں تجھے دنیا میں تو بھیج رہا ہوں, لیکن تو ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہے گا, ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہے گا. ایک وقت مقررہ تک جا رہا ہے, پھر تو واپس آ جائے گا. اور کچھ امانتیں, کچھ چیزیں میں تجھے دے رہا ہوں جو تُونے جا کر استعمال کرنی ہے, استعمال کرنی ہے, امانت ہے تیرے پاس, تو لہٰذا امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی. ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کا تو خود کو مالک سمجھنے لگ جائے. تو کیا فرمایا اے انسان تجھے میں جسم عطا فرما رہا ہوں, یہ جسم تیرے پاس میری امانت ہے. فرمایا یہ آنکھ تجھے میں دے رہا ہوں, تیرے پاس یہ آنکھ میری امانت ہے. تجھے یہ زبان دے رہا ہوں تو یہ زبان تیرے پاس میری امانت ہے. تجھے میں دل دے رہا ہوں تو تیرے پاس یہ دل میری امانت ہے. اور دیکھ یہ دے رہا ہوں تو کس حالت میں دے رہا ہوں. یہ آنکھ دیکھ کتنی پاک اور شفاف ہے, اس آنکھ کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے,
اس دل کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے جو تجھے دے رہا ہوں، یہ زبان تیری گناہوں سے پاک ہے، پاکیزہ ہے۔ تو یاد رکھنا جب وقت مقررہ ہو جائے گا نا واپس لینے کا، تو جیسے دے رہا ہوں ویسے ہی یہ چیزیں تُونے مجھے واپس لوٹانی ہے۔ اگر آنکھ تجھے پاک دے رہا ہوں تو پاک ہی آنکھ تُونے مجھے واپس دینی ہے۔ اگر زبان تجھے گناہوں سے پاک دے رہا ہوں تو پھر پاک ہی زبان تُونے واپس دینی ہے۔ اگر تجھے میں یہ دل دے رہا ہوں جو گناہوں سے پاک ہے، تو فرمایا جب واپس لوں گا تو یاد رکھنا یہ دل اسی طرح پاک و شفاف ہونا چاہیے۔ اگر پاک شفاف نہ ہوا، تو نے امانت میں خیانت کی ہوئی، تو فرمایا پھر سزا کے لیے تیار ہو جانا۔ فرمایا سزا کے لیے تیار ہو جانا۔ اس لیے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، فرمایا صاف شفاف ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، بالکل اللہ تعالیٰ اس کو جو چیزیں بانٹ دیتا ہے بڑے شفاف دیتا ہے۔ پھر ساتھ اللہ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو ایسے ہی میں واپس لوں گا، ایسے ہی واپس لوں گا۔ اگر تو نے ایسے ہی واپس لوٹایا، امانت میں خیانت نہ کی، تو یاد رکھنا تیرا ٹھکانہ جنت ہو جائے گا، تجھے جنت میں بھیجوں گا۔ لیکن اگر تو نے اس کے اندر کوئی خیانت کی، اس آنکھ کو تو نے میلا کر لیا، اس زبان کو تو نے میلا کر لیا، اس دل کو تو نے میلا کر لیا، اس جسم کو تو نے میلا کر لیا، اور میرے پاس جب تو واپس یہ چیز دے رہا ہوگا اور میلے ہونے کی حالت میں دے گا، تو یاد رکھنا پھر جنت میں نہیں جائے گا، تجھے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ چٹی چادر املا والی داغ نہ لاویں جڑیا، کیا فرماتے ہیں کہ چٹی چادر تے کو تیرے رب نے عطا فرمائی، اس کو داغ نہیں لگانا، اگر لگا لیا تو کیا ہوگا کہ چٹی چادر املا والی تے داغ نہ لاویں جڑیا، تے حشر دہاڑے پھر میں آکھی کہ کی بڑیا ربا۔ تو فرمایا جو تجھے چیزیں عطا فرما رہا ہوں تو یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن پھر تو یہ کہے کہ میرے ساتھ کیا بن گیا، اور میں یہ بات میں نہیں سنوں گا، پھر دیکھوں گا کہ اگر یہ چیزیں صحیح سلامت دے گا تو جنت عطا ہو جائے گی۔ اب میں بھی پیدا ہو گیا، آپ بھی پیدا ہو گئے، مجھ سے بھی رب نے یہی کہا، آپ سے بھی رب نے یہی کہا، اب ہم اس امانت کو کتنا استعمال کر رہے ہیں؟ سوال پیدا ہوا، کتنا استعمال کر رہے ہیں؟ کیا آج ہماری آنکھ ویسی ہی ہے جیسی رب نے ہمیں عطا کی تھی؟ کیا آج ہماری زبان ویسی ہی ہے جیسی رب نے عطا فرمائی تھی؟ کیا آج ہمارا دل ویسا ہی ہے جیسا رب نے عطا فرمایا تھا؟ کیسا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دل کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، لیکن جب یہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، فرمایا کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر ایک گناہ کرتا ہے پھر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اتنے گناہ کرتا ہے کہ وہ کورا کاغذ بالکل سیاہ کالا ہو جاتا ہے۔ تو آج میں کہتا ہوں ہمیں پیدا ہوئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ ہر شخص اپنی اپنی کیٹیگری کو دیکھے کتنے سال کا ہو، تو اگر اس نے بلوغت کے بعد سے گناہ کرنا شروع کیے تھے تو اب سوچو کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہو چکی ہوگی، وہ کتنا سیاہ اور کتنا کالا ہو چکا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری باتیں دلوں پر اثر نہیں کرتی، یہی وجہ ہے کہ قرآن دل پر اثر نہیں کرتا۔ صحابہ فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب رسول اللہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو فرمایا جو سننے والے ہوتے تھے ان پر خشی اور وجد طاری ہو جایا کرتا تھا، فرمایا ان کی کیفیت دیکھنے والی نہیں دوہرے مار کے رویا کرتے تھے قرآن سن کے۔ تو وہی قرآن تو آج بھی پڑھا جا رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے ان کے دل جو ہے وہ شفاف ہو چکے تھے۔ اب جب انسان اس دنیا میں آیا اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی میں نے تو آ کر کیا کیا؟ اللہ کی ان تمام امانتوں کا غلط استعمال کیا، اللہ کی پاک شفاف دی ہوئی آنکھ کو میں نے کیا کر دیا؟ آلودہ کر دیا، دل کو میں نے آلودہ کر دیا، میں نے اس دل کو آلودہ کر دیا، اپنی سوچ کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو بالکل گندا کر دیا۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں، کیسے میں رب کو منہ دکھاؤں گا، کیسے رب کو جا کر بتاؤں گا کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیسے میں معاملہ کروں؟ اب یہی بات ہوئی تو لوگ چل کر آئے امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس، امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بڑے گناہ ہو گئے، اللہ کی بڑی نافرمانیاں کر لی، لیکن یا رسول اللہ یہ جب دل رب کو دکھاؤں گا تو کس منہ سے دکھاؤں گا؟ یہ آنکھ جب رب کو واپس کروں گا تو کس منہ سے آنکھ واپس کروں گا؟ یہ زبان جب اپنے رب کو واپس کروں گا تو کس منہ سے کیا منہ دکھاؤں گا رب کو کہ میں نے تیری دی ہوئی چیزوں کو کیا کر دیا؟ بالکل کالا کر دیا، بالکل آلود کر دیا۔ تو یا رسول اللہ کرم فرمائے کچھ ہو جائے، یا رسول اللہ کرم فرمائے کچھ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں آج اپنا آپ کا محاسبہ کریں کہ آج ہم گناہ نہیں کرتے، ہمارا حال بھی تو وہی ہو چکا ہے نا۔ میں کہتا ہوں سوچیں اس وقت کو، اپنے اس گناہ کو سوچیں کہ جو آپ نے تنہائی میں کیا،
اپنے اس گناہ کو سوچیں جو آپ نے دوستوں کے سامنے کیا، اپنے اس گناہ کو سوچیں جو آپ نے مجمع میں کیا، جو تنہائی میں کیا وہ آپ مجمع میں نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ کو لوگوں سے شرم آتی ہے۔ انسان تو شرم آتی ہے، انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں کرتا۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہم نے اللہ کو انسانوں جیسا مقام بھی نہیں دیا کہ ہم ایک انسان کے سامنے گناہ کرتے ہوئے تو شرماتے ہیں، حیا کرتے ہیں، لیکن اس رب کے سامنے نہیں شرماتے جس نے ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائی۔ جب یہ بات ہو گئی تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ کرم فرمائیں کہ کیا ہوگا، اب ہم کیسے اپنے رب کو منہ دکھائیں گے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار بتا، یہ تیرے بندے میرے پاس آئے ہیں، بڑے نادم ہیں، بڑے غمگین ہیں، پچھتا رہے ہیں کہ گناہوں میں زندگی گزاری، لیکن اب یہ ہر چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ تجھے منہ دکھانے کے قابل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا اچھا اگر یہ ندامت میں ہے، واقعی ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے گناہ کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں آنے کے قابل نہیں ہے، یہ ندامت، یہ شکستہ دل لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، سچے دل کے ساتھ توبہ کریں۔ تو مولا کیا ہوگا؟ فرمایا سچے دل سے توبہ کریں گے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا سچے دل سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں کتنا کچھ امانت کے طور پر دیا تھا، اس کو بھی نہ سنبھال سکے، جاؤ ایک اور تمہیں انعام دے رہا ہوں، ایک اور توبہ کا دروازہ تمہیں دے رہا ہوں، توبہ کا تمہیں کہا جائے کہ کیمیکل دے رہا ہوں، اگر یہ دل گناہوں سے آلود ہو جائے توبہ کا کیمیکل استعمال کرنا، دل پھر سے صاف ہو جائے گا، فرمایا پھر سے دل صاف ہو جائے گا۔ تو پوچھا گیا کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ 1 سال گناہ کیا ہو تو کیا 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ بھائی میں نے کوئی بندہ سوچے میں ساری زندگی گناہ کی ہے، 2 سال سے گناہ کر رہا ہوں، اس کے بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا، تو کیا 2 سال کے گناہ اللہ معاف کر دے گا؟ دل میں خیال آتا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، تم سچے دل سے توبہ کر کے دیکھو تمہارا ہر ایک گناہ رب معاف فرما دے گا، فرمایا ہر ایک گناہ معاف فرما۔ تم کیا سوچ کر بیٹھے ہو کہ 1 دن کا گناہ ہے میرے پاس 10 دن کا گناہ ہے؟ فرمایا نہیں تم سچے دل سے آ کر تو دیکھو، خدا کی عزت کی قسم تمہاری توبہ میں جتنا انہماک ہوگا رب تمہارے اتنا ہی گناہوں کو بخش دے گا، اتنے ہی گناہوں کو بخش دے گا۔ جب یہ بات ہو گئی اب کیا ہوا؟ ہر شخص نے ندامت کے آنسو بہائے، ہیں جی ندامت کے آنسو بہائے اور اپنے دلوں کو شفاف کیا۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا جو جو آپ کے پاس آتا جا رہا ہے نا، جو جو آپ کے پاس آتا جا رہا ہے وہ گندا دل لے کر آ رہا ہے، وہ گندی آنکھیں لے کر آ رہا ہے، وہ گندے کان لے کر آ رہا ہے، گناہوں کی آلودگی سے گندے لے کر آ رہا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، محبوب ہم آپ کو بتاتے جاتے ہیں، اس پر عمل کرتے جائیں اور ان کے ظاہر و باطن کو پاکیزہ کرتے جائیں۔ اب ہوا کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ جب مصطفیٰ نے کسی کو پاک کیا ہوگا تو کیسا پاک ہوگا؟ پھر جس کو مصطفیٰ نے پاک کیا تو اللہ نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا کہ عرش اور فرش کے فرشتے اس پر ناز کر رہے تھے، عرش اور فرش کے فرشتے اس پر ناز کر رہے ہیں۔ اب کیسے صاف کیا؟ فرمایا تمہیں اگر ظاہر کو صاف کرنا ہے، بھائی ظاہر کو صاف کرنا ہے، جسم پلید ہو چکا ہے، فرمایا غسل کرو پاک ہو جاؤ گے، فرمایا ظاہر کو صاف کرنا ہے وضو کرو پاک ہو جاؤ گے، پانی نہیں مل رہا تیمم کرو پاک ہو جاؤ گے، یہ ظاہر پاک ہوگا۔ فرمایا ظاہر کو پاک کرنے کے لیے تمہیں ہم نے شریعت عطا فرما دی، شریعت عطا فرمائی، فرمایا ظاہر کو پاک کرنا، محبوب ان کو بتاؤ کیسے پاک ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی جس جسم کے اس پر لگتا جاتا ہے اس کے گناہ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، تو رسول اللہ نے فرمایا تم نے اگر ظاہر کو پاک کرنا وضو کرو تمہارے گناہ پاک، فرمایا اگر ظاہر کو پاک کرنا وضو کرو تمہارا دل پاک، لیکن اگر باطن کو پاک کرنا ہے تو فرمایا باطن کو پاک کرنا ہے تو نگاہ تمہیں پھر باطن پر رکھنی پڑے گی۔ تو فرمایا اگر تم نے ظاہر کو پاک کرنا ہے شریعت پر عمل کرو، باطن کو پاک کرنا ہے طریقت پر عمل کرنا شروع کر دو۔ تو فرمایا شریعت کا امام اگر وہ شریعت کے منصب پر فائز ہے تمہیں بتائے گا تمہارا ظاہر کیسے پاک ہوتا ہے، لیکن جب طریقت کے امام کے پاس جاؤ گے تمہیں بتائے گا تمہارا باطن کیسے پاک ہوتا ہے۔ آئے ہائے باطن کیسے پاک ہوتا ہے؟ تو شریعت کا امام یہی بتاتا ہے۔ اب اگر آپ نے مثال کے طور پر مطلب ظاہری طور پر تو سب کو پتہ ہے نا کیسے پاک ہوتا ہے، وضو کر لو غسل کر لو پاک ہو جاؤ گے۔ اب سوال پیدا ہوا دل کو کیسے پاک کیا جائے، یہ باطن کو کیسے پاک کیا جائے؟ تو وہ لوگ تو جانتے ہوں گے کہ جو اولیاء اللہ سے منسلک ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، وہ جانتے ہوں گے جو سلاسل سے منسلک ہیں ان کو پتہ ہے کہ دلوں کو کیسے پاک کیا جاتا ہے۔
یعنی کہ اگر مختصراً آپ کی خدمت میں اشارتاً میں عرض کروں کہ انسان کے باطن کے اندر 7 لطائف ہوتے ہیں. کتنے جی؟ 7 لطائف ہوتے ہیں. ان کو پاک کرنا پڑتا ہے, ان کو بیدار کرنا پڑتا ہے, انسان کا باطن پاک ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ علماء نے اس کو نشاندہی کی کہ سب سے پہلا جو کہا جائے کہ لطیفہ ہے, جس کو لطیفہ کہا جاتا ہے, یعنی کہ لطائف ہیں 7. پہلا لطیفہ لطیفہ قلب ہے. کون سا لطیفہ؟ بھئی توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ سبحان اللہ. تو علماء تو طریقت کے امام یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے وجود کے اندر آپ دیکھو گے تو آپ کی جو دائنی یعنی کہ جو دل کی سائڈ ہے, توجہ کریں اپنے دل کی طرف, جو دل کی سائڈ ہے نا, جو بائیں پستان ہے, چیسٹ ہے, علماء طریقت کے امام فرماتے ہیں کہ اس دائیں چیسٹ کے دل کے تھوڑا سا نیچے 3 انگلی نیچے ایک لطیفہ ہے جسے لطیفہ قلب کہا جاتا ہے. اور میں ایک لطیفہ یہاں پر ہے. اور میں دوسرا کہاں ہے؟ فرمایا بالکل اس کے سامنے, اس طرف آ جائیں, توجہ رکھتے جائیں اپنے لطائف پر. تو فرمایا بالکل پستان کے نیچے دوسرا آپ کو لطیفہ ملے گا جس کو لطیفہ روح کہا جاتا ہے. فرمایا پھر تیسرا آ جائے تو اس دل کے اوپر لطیفہ سر کہا جاتا ہے جس کو. فرمایا 3 ہو گئے. فرمایا پھر اس طرف سامنے آ جائے تو اسی دل کے اوپر جو آپ کی سیدھی سائڈ تھی اس کے اوپر آتا ہے, اس کو لطیفہ خفی کہا جاتا ہے. تو یہ آپ کے 4 لطائف ہو گئے. فرمایا ایک لطیفہ 5واں یعنی کہ 4 لطائف ہو گئے. تو آپ کا جو ایک لطیفہ ہے وہ بالکل سینے کے اندر موجود ہوتا ہے جس کو لطیفہ اخفا کہا جاتا ہے. لطیفہ اخفا 5 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ میں گن رہے ہیں نا, سو تو نہیں رہے آپ لوگ, یہ نا نیند میں چلے جائیں آپ لوگ. تو یہ 5 لطائف ہو گئے. پھر ایک لطیفہ چھٹا لطیفہ آتا ہے جو پیشانی کے پاس آتا ہے, اس کو کہتے ہیں لطیفہ نفس. لطیفہ نفس اس لیے کہ انسان جب تکبر کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے نا میری پگڑی تو نے اتار دی, وہ جہاں پہ بنتی ہے. کہتا ہے نا اپنی پیشانی جھکا, مطلب تیری یہ جو پیشانی ہے اس کے اندر تیرا نفس چھپا ہوا ہے. تو یہی نفس جب ہم رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو رب سے کہتے ہیں یہی ہماری سب سے اعلیٰ جگہ تھی, اسی کو ہم نے تیری بارگاہ میں جھکا دیا ہے. یہی بات ہوتی ہے. تو لطیفہ نفس یہاں پر آ جاتا ہے. تو آخری جو لطیفہ اذکار جس کو سلطان الاذکار کہا جاتا ہے وہ انسان کے تالو کے اوپر ہوتا ہے. تالو دیکھتے ہیں نا آپ, یہاں پر ہوتا ہے. یہ ہوتے ہیں 7 لطائف. تو جب آپ طریقت کے امام کے پاس جاتے ہیں نا وہ پوری توجہ کر کے آپ کے 7 لطائف کو بیدار کر دیتا ہے. 7 لطائف کو بیدار کرتا ہے. اور جب بیدار ہو جاتے ہیں نا, ہائے 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 ہائے, بیدار ہو جاتے ہیں, یہ خالی آپ کو اشارتاً میں بتا رہا ہوں, جب بیدار ہو جاتا ہے تو پھر بندہ ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ کا وہ کیا ناف سے کھینچتا ہے انسان, لا الہ ادھر لاتا ہے سر کے پاس, لا الہ جو الا اللہ ہوتا ہے اس کی ضرب لگاتا ہے بندہ دل پر. تو فرمایا جب بندہ اس طرح ذکر کرتا ہے اور کینچی کی طرح ضرب لگاتا ہے, تلوار لگاتا ہے الا اللہ کی قلب کے اوپر, فرمایا قلب کے اوپر لگتا ہے, اس کے سارے جو لطائف ہوتے ہیں وہ بیدار ہو جاتے ہیں. فرمایا جب بیدار ہو گئے اس کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرتا ہے, بیٹھا یہاں ہوتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاتا ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاتا ہے. تو یہ طریقہ میں آپ کی خدمت میں اس کی باطن کو پاک کرنے کا ہوتا ہے. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ, محبوب ان کو پاک کرو. تو مصطفیٰ نے جس کو پاک کیا تو پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ کیسا پاک ہوا. دنیا نے دیکھا کہ وہ ابو بکر بنا, دنیا نے دیکھا کہ وہ فاروق اعظم بنا. جس کو پاک کیا پھر وہ عثمان غنی بنا, جس کو پاک کیا وہ امیر حمزہ بنا, جس کو پاک کیا وہ مولا مرتضیٰ بنا, جس کو پاک کیا وہ حسن حسین بنا. تو ان کو پاک کیا. اب ہوا کیا, جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا گیا, صحابہ کا زمانہ گیا, رسول اللہ کا زمانہ گیا, اب وہ لوگ جو اس مسلک پر فائز ہوئے جو مصطفیٰ کا مسلک تھا, اس علم کے اس منبر و محراب پر جب فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ علم ان کو عطا فرمایا اور بتایا کہ جیسے مصطفیٰ پاک کرتے تھے تمہاری ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کے ظاہر و باطن کو پاک کیا جائے. اللہ یا رسول یا رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ مومن دل سے کہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تمہارے گناہ جتنے بھی کیوں نہ ہو, فرمایا جتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو, لیکن اگر تم نے اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہوگا نا, اللہ اس کا اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ پوری کائنات اس کا محاسبہ نہیں کر سکتی. اب سوال پیدا ہوا, ہم تو روز ہی پڑھتے ہیں کلمہ, روز ہی پڑھتے ہیں نا, تو مقصد پڑھنا نہیں ہے, مقصد یہ کہ دل سے پڑھنا مقصود ہے. رسول اللہ نے باؤں نے کہا تسبیح پھری دل نہ پھریا, کی لانا اس کو پڑھ کے ہوں. تو یہ کہ ایسے زبان سے نہ پڑھیں, کبھی توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیں کہ کلمے کا مطلب کیا, لا الہ کا مطلب کیا ہے. آپ اس کو جب توجہ سے پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا, آپ کے دل کے اندر اللہ کا نور نازل ہونا شروع ہو جائے گا.
وہ کیا ہے؟ لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں. جب آپ کہتے ہیں نا لا الہ، مطلب کوئی نہیں ہے. کون نہیں ہے؟ یا اللہ پوچھتا ہے کون نہیں ہے؟ اے بندے کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں نا مولا لا الہ الا اللہ، تو اللہ پوچھتا ہے کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے؟ کس چیز کی نفی کر رہا ہے؟ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں؟ تو بندہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، مولا اس دل کے اندر تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. لا الہ الا اللہ کچھ بھی نہیں ہے میرے دل میں. میرے دل میں کوئی خواہش نہیں، میرے دل میں کوئی آرزو نہیں، میرے دل میں کسی کی محبت نہیں، میرے دل میں کسی کی آرزو نہیں، کسی کا آنے کا کہا جائے کہ طلب نہیں. تو پوچھتا ہے بندہ، اللہ پوچھتا ہے پھر ہے کیا؟ تو کہتا ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے کچھ اور ہے ہی نہیں ہے. تو فرمایا جب اس طرح بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ جب تم نے دل کے اندر اس طریقے سے ہر چیز کو خالی کر لیا ہے تو تو کہ محمد الرسول اللہ، تو اب جب تو یہ کہے گا تو نور الہی، نور محمد تیرے وجود کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول. تو جس کو پاک کیا مصطفیٰ نے، ایک واقعہ، یہ سارے خالی ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنے صحابہ میں جس کو پاک کیا ان کا مقام کیا ہوا ہوگا. حارث بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اکثر میں نے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے حاضر ہوا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا اے بتاؤ تو نے صبح کس حال میں کی؟ حارث صبح کس حال میں کی ہے؟ کہ یا رسول اللہ صبح اس حال میں کی ہے کہ میں نے ایمان کی لذت کو پہچان لیا، میں نے پہچان لیا کہ ایمان کیا ہے، میں نے ایمان کی مٹھاس کو پہچان لیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تم کہہ رہے ہو تم نے ایمان کو پہچان لیا، تو بتاؤ تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ کیا حقیقت ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میرے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی شے باقی ہی نہیں رہی ہے. میرے سامنے سونا چاندی مٹی یہ سب برابر ہو چکا ہے. کہا اچھا اگر یہ تمہارے اندر کیفیت پیدا ہو چکی تو بتاؤ کہ اس کا تمہیں فائدہ کیا حاصل ہوا؟ جب سے تم نے اس طرح کلمہ پڑھا تو تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ خدا کی عزت کی قسم جب سے دل سے میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے اور اللہ کے علاوہ ہر شے کو جلا کر راکھ کر دیا، خدا کی عزت کی قسم کھڑا تو یہاں ہوں، نظریں اٹھا کر دیکھتا ہوں تو عرش مولا نظر آ رہا ہے. فرمایا آسمان، ساتوں آسمان میری نگاہ میں آ گئے ہیں، میں نظر نیچے دوڑاتا ہوں تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں. اور یا رسول اللہ خدا کی عزت کی قسم کھڑا تو یہاں ہوں لیکن قیامت میں جو بندہ جنت میں جائے گا اس کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، جو جہنم میں جائے گا میں یہاں کھڑے ہو کر اس کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو فرمایا تم اس طرح کلمہ پڑھ کے تو دیکھو تمہیں بھی وہ سارے مقامات حاصل ہو جائیں. تو اس لیے کہا نا کیسے حاصل ہو جائیں گے؟ علماء سے پوچھا، ہائے ہائے ہائے، علماء سے پوچھا کہ کیسے حاصل ہوں گے؟ یہ لطیفہ قلب کیسے بیدار ہوگا؟ لطیفہ روح کیسے بیدار ہوگا؟ یہ سارے لطائف کیسے بیدار ہوں گے؟ تو فرمایا تم نے توجہ کرنی ہے جس لطیفے کو بیدار کرنا ہے، اور توجہ کر کے تم نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ. اور میں جب کہو گے لا الہ الا اللہ اس کی ضرب لگے گی تمہارا وہ لطیفہ بیدار ہو جائے گا، اللہ تمہیں نور عطا فرما. تو علماء سے جب پوچھا کیسے بیدار ہوگا تو انہوں نے کہا دل بے کلمے کی ضرب لگا لا الہ اللہ، دل پہ کلمے کی ضرب لگا بھائی. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دل کے مرض کی ہے یہ دوا لا الہ لا الہ الا اللہ ذرا آنکھیں کہ دل پہ کلمے کی ضرب لگا لا دل کے مرض کی ہے یہ دوا لا الہ اور تیرا میرا خالق اللہ، تیرا
اور کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسموں میں جام ہے اللہ، لا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ لا الہ الا سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ذوق پیدا ہوا ہوگا یقینی طور پر۔ اب عرض کرنے کا مقصد ہے جس کو پتہ چل گیا نا، جس کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اب دل کی مرض دوا کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کو پتہ چل گیا کہ عشق مصطفیٰ میں، عشق الہی میں، محبت الہی ہی کے اندر انسان کے ظاہر و باطن کی پاکیزگی چھپی ہے، تو اس نے دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کی آرزویں ختم کر دی اور ظاہر و باطن کو پاک کرنے کے لیے ذکر خدا میں جڑ گیا، ذکر خدا میں جڑ گیا۔ پھر ہوا کیا؟ پھر لوگوں نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کیسے خدا کا ذکر کرتے ہیں، پھر تابعین نے دیکھا کہ کیسے صحابہ مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تب تابعین نے دیکھا کہ کیسے تابعین مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، عوام نے دیکھا کہ خواص کیسے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چل گیا نا کہ بھئی دل کے اندر یہی سارا کمال ہے، تو پھر انہوں نے توبہ کرنا شروع کی۔ اللہ نے فرمایا جس نے سچے دل کے ساتھ توبہ کی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جس نے سچے دل سے توبہ کی، ظاہر و باطن ایسا ہی ہو جائے گا جیسے کوئی گناہ کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ پہلے فرمایا گناہ کیے توبہ کرو گناہ معاف ہو جائیں گے، کہا کتنے معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر ہو معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہو؟ کیوں مایوس ہوتے ہو؟ فرمایا ایک مرتبہ، پھر ایک وہ شیطان وار بھی تو کرتا ہے نا، بھی بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار توڑتا ہے، دل میں خیال پیدا کرتے تو ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اور مصطفیٰ نے فرمایا یہ شیطان کا وار ہے، تمہارا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تم ایک مرتبہ توبہ کرو ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو، حتیٰ کہ 1000 لاکھوں مرتبہ توبہ کرو ٹوٹ جائے پھر اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، رب پھر تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارا رب کی بارگاہ سے مایوس نہ ہونا کبھی، جتنے گناہ ہو جائے رب ہے وہ۔ آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ہائے ہائے ہائے، ان کی دعا کو آپ کبھی ترجمے سے پڑھیں آپ کو لگ پتا جائے گا کیسے دعا کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، کہا کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، میں یہ نہیں کہتا کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے حالات ایسی سچویشن پیدا ہو گئی کہ مجھے یہ کام کرنا پڑا، میں کوئی بہانہ نہیں مارتا، ربنا ظلمنا، بس یہ کہتا ہوں کہ مولا گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، لیکن مولا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، مولا اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کس بارگاہ میں جا کر میں گناہوں کی بخشش مانگوں گا؟ یہ کیسا لاڈ ہے، یہ کیسا ایک انداز ہے جو رب سے بندہ توبہ کر رہا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جملے کہنے تھے، رب نے فرمایا آدم ہم نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرمایا۔ آدم اصل مقصود آدم نہیں تھے، اصل مقصود میرا جیسا گناہگار تھا، اصل مقصود ہم جیسے گناہگار تھے۔ آدم کو سچویشن میں مبتلا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قیامت تک آنے والا شخص کو پتا چل جائے کہ گناہ کر کے کبھی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، یہ دل کے اندر مایوسی پیدا نہ کرنا، بلکہ شیطان مایوسی پیدا کرنا چاہے رب کی رحمت کو دیکھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں آ جائے، اس کی بارگاہ میں آ جانا یہ ہو جائے گا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ بونس عطا ہوا، بڑے کمال کی بات ہے جو آپ کی بھی آخری خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب ایک بندہ، اللہ نے ایک اور بندے کو چوائس دی، کہا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تیری توجہ پر، تو جتنے یقین کے ساتھ، جتنے انہماک کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ توبہ کرے گا، اخلاص کی کہا جائے کہ وہ کیفیت جتنی بڑھے گی توبہ بھی اتنی، مغفرت کا امکان بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا اگر بالکل یقین کے ساتھ توبہ کرو گے، فرمایا سارے گناہ معاف۔
اللہ نے فرمایا چلو ایک اور آفر دیتا ہوں، بھائی اس سے آگے کیا ہوگا؟ سارے گناہ معاف ہو گئے نا، اس سے آگے کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کتنے سال کے گناہ کیے ہیں؟ بھائی ایک بندے نے کہا 50 سال سے گناہ کر رہا ہوں، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، لاکھوں کروڑوں گناہ کیے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لاکھوں کروڑوں گناہ کیے، تم کیا چاہتے ہو کہ معاف ہو جائیں؟ ہر بندہ ہی چاہتا ہے نا معاف ہو جائے، بھائی کوئی چاہتا ہے کہ نہ معاف ہو؟ ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تمہیں ایک اور آفر دیتا ہوں۔ وہ کیا؟ فرمایا تم اپنی توبہ کے اندر اور زیادہ انہماک لاؤ، اور زیادہ آنسو بہاؤ، اور زیادہ گڑ گڑاؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، آنسو بہاؤ۔ فرمایا اگر رب نے تمہاری ادا کو پسند کر لیا، اللہ صرف گناہ معاف نہیں کرے گا، ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ ہائے 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 ہائے، ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ فرمایا یبدل اللہ، اگر اللہ کو تمہاری ادا پسند آ گئی، تمہارا گڑ گڑانا پسند آ گیا، یبدل اللہ، اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا، ان کو تبدیل کر کے ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اب وہ کہا جائے کہ گناہگار تو خوش ہو گئے کہ جی ہمارے سارے گناہ تو نیکیوں میں تبدیل ہو گئے، لیکن میرے دوستو بزرگوں یہ ہوں گے اس وقت جب ہماری توبہ کے اندر توجہ زیادہ ہوگی۔ تو آج منا لو، رب کو منا لو۔ آج کی رات بڑی عظیم رات ہے، بہت عظیم رات ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تہجد کے وقت آخری پہر میں اللہ تعالیٰ ہر روز، ہر رات چوتھے یعنی کہ پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے۔ ہر رات تہجد کے وقت، ہر رات تہجد کے وقت، اور آ کر فرماتا ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا میں اس کو عطا کروں گا۔ اب کون ہے جو تہجد پڑھتا ہے؟ بھائی کچھ نصیب ہے جو پڑھتے ہیں، ہر کوئی تو نہیں پڑھتا نا بھائی، مجھ جیسا گناہگار بھی نہیں پڑھتا، اور معاملات ہوتے ہیں نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن جب یہ رات آتی ہے نا، یہ رات آتی ہے تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندوں سے فرماتا ہے میں تو ہر رات اس لمحے میں آخری پہر میں آسمان دنیا پر آتا ہوں، لیکن تمہیں بشارت یہ دے رہا ہوں، تمہیں آفر یہ دے رہا ہوں کہ جب یہ شب رات آئے گی نا تو اس رات میں آخری پہر میں نہیں آؤں گا، بلکہ یہاں سے سورج ڈوبے گا، مغرب کی اذان ہوگی، میں اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر آ جاؤں۔ فرمایا سورج غروب ہوگا، آسمان دنیا پر آ جاؤں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا آسمان دنیا پر آتا ہے، ندا دینے والا ندا کرتا ہے کہ اے لوگوں، ہے کوئی رب سے بخشش مانگنے والا؟ رب آج تمہیں بخش دے گا۔ ہے کوئی رب سے رزق مانگنے والا؟ آج تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ ہے کوئی رب سے کچھ مانگنے والا؟ آج اللہ تمہیں ہر چیز عطا فرمائے گا جو تم اس رب سے مانگو گے۔ ہے جی، فرمایا ہر چیز مانگے گا، جو مانگے گا اللہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ رات ہے کہ مغرب سے یہ ندا آ رہی ہے، مغرب سے یہ ندا شروع ہو چکی ہے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے لمبی درازی عمر مانگی، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے بخشش مانگی، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بیٹھ کر اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ نے موقع دیا ہے، مومن کبھی اس موقع کو ضائع نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کہ پچھلی راتی رحمت رب دی تے بلند کرے آواز، وہ ہے کوئی بخشش منگن والا، میرا کھلا ہے دروازہ۔ اللہ تو میرے دوستوں بزرگوں، اب جس کو وہ آگ لگ گئی نا، جس کو چنگاری لگ گئی، پھر اس کو راتوں کو نیند نہیں آئے گی۔ جس کو پتہ چل گیا کہ محبوب ملے گا تہجد کے وقت آ کر، وہ کب سوئے گا؟ اس لیے تو رسول اللہ علیہ السلام راتوں کو اٹھ کر جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا قم اللیل، محبوب کم جاگا کرو، کیونکہ مصطفیٰ جانتے تھے کہ محبوب کی ملاقات کا وقت ہے، اور عاشق کو پتہ چل جائے کہ رات ہی محبوب سے ملاقات کا وقت ہے تو پھر راتوں کو اٹھ کر وہ عبادت کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا عاشقوں کی راتیں سو کر نہیں گزرتی ہیں، یہاں رات ہوتی ہے سجدا وقیاما، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قیام کر رہے ہوتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں، آئے ہائے سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا ایسے نہیں گزرتی۔ تو پھر اولیاء اللہ نے وہ کیا، ہر زمانے میں انہوں نے اپنے ظاہر و باطن کو پاکیزہ کرنے کے لیے ان راتوں کو جاگے، اللہ سے مغفرت طلب کی۔ میرے دوستو بزرگوں، پتہ نہیں ہمارے پاس سانسیں کل کے لیے ہوں یا نہ ہوں، اگلے سال یا ہمیں ملے یا نہ ملے۔ پرفتن دور میں نے آپ کی خدمت میں ابتدا میں عرض کیا تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے جب آپ کے پیچھے عبادت، آپ کے پیچھے دعا کرنے والوں کو بدعت کا فتویٰ دیا جانے لگے گا۔ آپ کے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا،
میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. ایک عرصے تک میں نے آپ کی خدمت میں اس کی ولیوں کے ذکر سے روکا جاتا تھا, اب نبی کے ذکر سے روکا جاتا ہے. اب عرف و تماشا یہ ہوا کہ اب اللہ کے ذکر سے روکا جانے لگا. تو یہ دور بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ اپنی اولادوں کو سکھائیں کہ ہم جب جائیں تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں, کبھی اولیاء کی توہین نہ کریں, اس لیے کہ یہ ان کی کہا جائے کہ ان سے محبت ہوگی تبھی تو ان کا فیض ملے گا نا, ان کا فیض ملے گا. اس لیے قربان جائیں راتوں کو جاگا کریں. تو ہر ایک رات کو جاگتا نہیں ہے. شاعر نے بڑا پیارا آخری شعر آپ کی خدمت میں عرض کر کے جا چاہوں گا, تو کہا کہ ہر کوئی رات کو جاگتا ہے, سبھی جاگتے ہیں, لیکن فرمایا جاگنے میں فرق ہوتا ہے. کوئی جاگتا ہے رکھوالی کے لیے, کوئی جاگتا ہے چوری کرنے کے لیے, کوئی جاگتا ہے کوئی کسی اور کام کے لیے, کوئی بیمار ہوتا ہے کہ جس کو کہا جائے کہ بیماری درد اس کو سونے نہیں دیتا. یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن فرمایا جو عاشق ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیند آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں جگاوے. تو کہا نا آنسو بہاؤ محبوب ملے گا. تو اس نے کہا اگر ایسے ہی ملتا ہے تو ہجر تیرا جے پانی منگے تم خون نہ دے گڑا, دل کرتا ہے تینوں سامنے بٹھا کے تے درد پرانے شیرا. کہیے سبحان اللہ. اور آگے ذہن سے نکل گیا. آپ فرماتے ہیں ہر کوئی جاگتا ہے, ہر کوئی جاگتا ہے نا رات کو, لیکن فرمایا اے رات دا جاگنا بہت اوکھا ایک جاگ دا پہرے دار راتی ایک جاگ دا چور سن خاتے ایک جاگ دا خاص بیمار راتی ایک جاگ دا عشق دی رمز والا ایک جاگ دا یار راتی وارث شامیاں سب سو دے ایک جاگ دا پروردگار راتی. میرے دوستو بزرگوں یہ لمحے آپ کو بار بار نہیں ملیں گے. ساری رات مسجد کھلی ہے, گڑ گڑا لیں, آج مانگ لیں رب سے جو مانگنا ہے.